لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی، جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا ہے، شیخ نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان باتوں کو فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بہت زیادہ پسند تھی، محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے خوشبو، عطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، عطر استعمال کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوشبو استعمال کرنا، عطر لگانا سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوشبو لگانا، عطر لگانا نماز کے موقع پر یا جمعہ کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر یا قرآن کی تلاوت کرنے پر یا دینی مجلسوں میں، دینی حلقوں میں خوشبو عطر لگا کر کے بیٹھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ ہم اور آپ عطر خرید کر لاتے ہیں تو ہمیں عطر پر فخر ہوتا ہے کہ میرا عطر اتنے قیمتی ہے، اتنے روپیہ کا ہے، اور وہاں عطر فخر کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر استعمال ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو، پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی عطر سے بہت زیادہ خوشبو آتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضور کے جسم سے نکلنے والا پسینہ، اس پسینے کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا باٹل میں جمع کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی
فرمایا سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ تو سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے، ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں سنی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا پسینہ میرے عطر میں ملا دوں تاکہ خوشبو دوبالا ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عطر استعمال کرنا سنت ہے، عورتیں بھی عطر استعمال کر سکتی ہیں۔ فقہ نے لکھا ہے، اس کے شرائط ہیں کہ عورتیں کیسے عطر استعمال کریں۔ لکھا ہے فقہ نے کہ ہلکا عطر استعمال کریں، ہلکا عطر لگائے، اپنے جسم پر ہلکا عطر لگائے، اتنا عطر لگائے کہ وہ عطر کی خوشبو دوسرا محسوس نہ کرے، خود محسوس کرے۔ اور عطر قیمتی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اچھی خوشبودار ہونا چاہیے، جس سے انسان کے دل کو اور دماغ کو راحت سرور پہنچے۔ اچھا خوشبو استعمال کرو، قیمتی عطر استعمال کرو، یہ سنت میں سے ہے۔ بعض لوگ ایسے عطر استعمال کرتے ہیں کہ بازو بیٹھنے والا بھی خوشبو سن کر کے اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ سنتے رہنے سے سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا عطر استعمال نہ کریں، اچھا اور قیمتی عطر استعمال کریں۔ غالباً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنا بھاری اور اتنا قیمتی عطر استعمال کرتے تھے، لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ عطر لگا کر جس گلی سے گزرتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزر جانے کے بعد لوگ وہ خوشبو کو سن کر کے معلوم کر لیتے تھے کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے ہیں۔ تو بتاؤ کتنا قیمتی اور بھاری عطر تھا۔ تو اچھا عطر استعمال کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عطر دیتا تو ہم اس کو رد نہیں کرتے تھے، عطر لے لیتے تھے، عطر کو لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطر کو رد نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو رد نہیں کرتے تھے، ایک تکیہ ہے، ایک دودھ ہے اور ایک عطر ہے، اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور کو نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سخت بارش ہوئی، حضور نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ سخت اندھیرا ہوا، حضور نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ سورج گرہن کے موقع پر بھی حضور نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ جنگ کے موقع پر بھی حضور نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا اور یہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور یہ فرماتے تھے کہ نماز کے بغیر تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ حالت جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ اپنے نبی کو بول رہے ہیں پیغمبر جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے وہ کتاب امت کو سنایا کرو، پڑھ کر کے اس کی تلاوت کیا کرو۔ واقیم الصلاۃ، اور فرمانے لگے پیغمبر خود بھی نماز کی قائم کیجئے،
خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس واسطے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان سنتوں پر رہتا ہے، ٹوپی، چہرہ نبی کے لباس میں رہتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو انسان کی نظر اپنی ذات پر جاتی ہے کہ نبی کا لباس ہے، ٹوپی ہے، چہرہ ہے، گناہوں سے انسان رک جاتا ہے۔ بہت سارے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ نمازی آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا، ڈر رہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، حرام کاری کے کام بھی کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا نماز پڑھنا، اس کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اس کی نماز اسے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ پہلے جتنے حرام کاریاں کیا ہیں، یہ حرام کاریاں سب سے پہلے اسے جہنم میں لے کر کے جائے گی، نماز اگر ہے تو پھر اسے جنت میں لے کر کے جائے گی۔ تو کیا معلوم ہوا، پہلی صف کی فضیلت ہم اتنی بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لقمہ حلال کا ہے، آخری صف میں بھی نماز پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا، اگر لقمہ حرام کا ہے، پہلی صف میں بھی نماز پڑھے گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ حرام کھانے والوں کو اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی عبادتوں سے محروم کر دیتے ہیں، توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، توفیق عنایت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ حالات آ گئے، مصیبت آ گئے، صبر کرو، ہونے والے ظلم پر صبر کرو۔ صبر پر کیا ہوگا؟ اگر تم واقعتاً مظلوم ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم نے صبر کیا، تمہارا یہ صبر اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ ظالم کے ہلاکت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا ایمان ایسا تھا 2 رکعت نماز کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، ٹیپ ریکارڈ کی طرح چل رہی ہے، قیام میں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ زبان چل رہی ہے، دل دنیا کی تفکرات میں ہے، دنیا کے اندر ہے۔ کیا ایسی نمازیں ہماری مسائل کو حل کر سکتی ہیں؟ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے درد سر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیز جو بہت زیادہ پسند ہے وہ نماز ہے۔ حضور نے ہر موقع پر اپنے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں مسلمان معاشرے کا دینی رخ بتایا کہ مسلمان معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ اذان ہونے پر رمضان میں مسلمان اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، کمپنیوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دوڑے دوڑے مسجد میں آ کر اللہ کے حکم کو ادا کرتا تھا۔ رمضان آ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ مسلمان معاشرہ ہوتا ہے، یہ مسلمان معاشرے کا دینی رخ ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، کہاں گئے وہ مصلیان اکرام؟
رمضان ختم ہو گیا، کہاں گئے وہ عبادت گزار؟ رمضان ختم ہو گیا، کہاں گئے وہ تہجد گزار جو رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے؟ کیا تم یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف ہم رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، باقی وقت میں نمازیں نہیں پڑھ لیں گے؟ اگر یہ تمہارا گمان ہے تو پھر اللہ کی قسم کبھی جنت نہیں ملے گی، کبھی جنت نہیں ملے گی۔ رمضان کے مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر وقت مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت زیادہ پسند تھی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں، دو ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، دیکھو اپنی ذات پر دو مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑتا ظالم کہیں کا، کہ دو مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیا ان کے ایمان کی گارنٹی ہے کہ یہ ایمان پر مریں گے یا کفر پر مریں گے؟ جب بندے کا تعلق مسجد سے ہٹ گیا تو اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شیطان مسلمان کو، مومن کو سب سے پہلے مسجد سے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ جب مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر سمجھو یہ بربادیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، قرضوں کی زندگی، مصیبتوں کی زندگی، بیماریاں، ہاسپٹلوں کی زندگی میں اللہ مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو 5 وقت مسجد کو آتا ہے، آسمانی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں مسجد کے آنے والوں کے سروں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب مسجد کو ہی نہیں آتا تو پھر بیماریوں میں، قرضوں کی زندگی، ہاسپٹلوں کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے عطر ہے، دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے نماز ہے، تیسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے نیک عورت۔ نیک عورت اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین چیز، اچھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عورت ہے۔ حضرات صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نیک عورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، بہت زیادہ ذکر کرنے والی، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والی، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، وہ نیک عورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی اور اپنے پورے جسم کی حفاظت کرتی ہو، وہ نیک عورت ہے۔ حضور نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی، عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور جب شوہر کام سے شام واپس گھر آئے اپنے مسکراہٹوں سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہو، وہ نیک عورت ہے۔ حضور کی بیویاں المرأۃ الصالحہ نیک عورتیں تھیں، صحابہ کی بیویاں المرأۃ الصالحہ نیک عورتیں تھیں۔ میرے بھائیوں، اپنے مستورات کو نیک بنانا ہے، دعوت سے جوڑو، تبلیغ سے جوڑو، اللہ کے راستے میں لے کر کے جاؤ۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں بھائی 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں اپنے مستورات کو لے کر کے نکلو، تو سال میں کتنے ہوئے؟ 4 مرتبہ ہوئے۔ ہفتہ واری تعلیم سے جوڑو تو نیک عورتیں بنیں گی، المرأۃ الصالحہ مطیع فرما بردار عورتیں بنیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ عطر ہے، دوسری چیز نماز، تیسری چیز فرمایا کہ نیک عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے، حضرات صحابہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ تھے۔ تو حضور نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا کروں، آپ کی چہرے کی زیارت کروں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے تاب ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں جب تک کہ میں آپ کے مبارک چہرے کو نہ دیکھوں۔ ہاں میرے بھائیوں، صحابہ کو حضور سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی، حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ہمیں اپنے نبی کی یاد آتی، جب ہمیں اپنے نبی کی یاد ستاتی، ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، بے تاب ہو جاتے۔ نبی کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما جب ہمارے سامنے آ جاتے، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے ہمیں تسلی ہو جاتی، اس واسطے کہ حسن حسین جب سامنے آ جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں پہلی چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے اللہ کے نبی ہمیشہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دوسری چیز حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے آپ پر مال خرچ کروں، آپ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں، ابوبکر وہاں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے تمام صحابہ کا حق ادا کیا، کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ابوبکر ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہی ابوبکر کا حق ادا کریں گے۔ کیسے کیسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج نیکیوں میں ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس کے پاس جتنا مال ہے سب لے کر کے آؤ۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال میں سے آدھا مال لے کر آئے، یہ کہتے ہوئے آج ابوبکر میں نیکیوں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لانے کے بعد حضور نے یہ نہیں کہا کتنا لائے ہو، یہ نہیں کہا، یہ پوچھا ابوبکر کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب تھا اللہ کے رسول جتنا تھا سب لایا ہو، اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا۔ عمر سے کہا گیا عمر تم کتنا لائے ہو؟ مال میں سے آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آج بھی نیکیوں میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں آپ حکم فرمائیے میں وہاں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں تیسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگ آپ کو ابوبکر کا داماد کہیں اور مجھے حضور کا سسر کہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، ابوبکر آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے پہلی چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا، نیکیوں کا حکم کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے نہی عن المنکر، برے کاموں سے روکنا، شر کو روکنا، فساد کو روکنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تیسری چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے پرانا کپڑا پہننا۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر، جس کا مقام یہ ہے قرآن میں 27 مقام ایسے ہیں کہ عمر زمین پر بولے، اللہ نے عمر کے بول کو وہی بنا کر قرآن میں اتارا ہے۔ ایسا عمر 4000 مربع زمین پر حکومت کرنے والا وہ عمر، اتنی بڑی اس کی بادشاہت، کفار مکہ عمر کا نام لیتے ہوئے کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوف کرتے تھے۔ اتنا بڑا عمر کیا فرماتے ہیں مجھے پرانا کپڑا پہننے میں بہت زیادہ پسند ہے۔
روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر کے کپڑوں کو دیکھا کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے میں نے عمر کے کپڑوں کو دیکھا کہ 25 پیوند لگے ہوئے ہیں، جن میں سے 5 چمڑے کے پیوند تھے۔ اتنی سادگی، اتنی عاجزی، اتنا تواضع حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پرانا کپڑا پہننا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے صدقت یا عمر، عمر آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں زیادہ پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے پہلی چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، شہروں میں چلے جاؤ، ریل اسٹیشنوں میں، بس اسٹینڈوں میں، پاپ بیچارے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ کھانے کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، شادیوں کے اندر اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بھوک کی وجہ سے مر کر چلے جا رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن یہ بات عرض کر دوں، کھانا کھلا کر کے احسان مت جتاؤ کہ میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ تم بچپنا تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، ہم نے تمہیں بڑا کیا۔ یہ احسان مت جتاؤ، یہ احسان پر اللہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، یہ احسان پر اللہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ بندے کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ دوسرے پر احسان جتائے کہ تجھے کپڑا نہیں تھا، میں نے تجھے پہننے کے لیے کپڑا دیا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے دیا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، احسان مت جتاؤ۔ بندے کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ بندے پر احسان جتائے، اللہ کو حق بنتا ہے کہ وہ بندے پر احسان جتائے، اس لیے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں دوسری چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے ننگوں کو کپڑے پہنانا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسری چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آج امت قرآن سے دور ہو گئی، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں مسلمان معاشرے کا دینی رخ بتایا کہ مسلمانوں جیسے رمضان کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تراویح میں قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے راحت کو قربان کر کے، چین کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 1 گھنٹہ قرآن سننے کے لیے تیار تھے۔ رمضان کا مہینہ آ کر کے بتایا جیسا 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے رمضان میں قرآن سننے کے لیے آتے تھے، ایسے ہی وقت نکال کر قرآن کو سیکھا کرو۔ رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں بتایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن سے لازم ملزوم تھے، یعنی کہ قرآن عثمان کو نہیں چھوڑا اور عثمان قرآن کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حالانکہ موت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرآن پڑھتے ہوئے آئی ہے۔ بلوائیوں نے، دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کمرے میں گھسے، نیزہ مارا، خون کا فوارہ اڑا اور وہ خون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن پر گرا۔ میرے استاذ محترم سے ہم نے سنا ہے کہ آج بھی وہ عثمان والا قرآن، خون والا قرآن آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ بلوائیوں نے جب گھسا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، محترمہ حضرت عثمان کی بیوی بچانے کے لیے اپنے دوپٹے سے جب باہوں میں لینے کے لیے آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے؟ محترمہ جان جانا گوارا ہے، جان جانا گوارا ہے، میرے جیتے جی تیرے سر سے دوپٹہ گرنا گوارا نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور آج مسلمان لڑکیاں برقعے پہنتی ہے، ایسا پہنتی ہے، باقاعدہ مستقل طور پر کہتی ہے کہ جسم بھی چھپا ہوا ہے، سینہ بھی چھپا ہوا ہے، کمر بھی چھپا ہوا ہے، نیچے کا صدر کا حصہ بھی چھپا ہوا ہے، چہرہ کھلا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپا جان چہرہ ہی تو ایڈریس ہے، چہرہ ہی دیکھ کر کے گھر کا پتہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی نے کہا صدقت یا عثمان، عثمان آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے مہمان کی خدمت کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔
مہمان کی تواضع کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں، گھر پر مہمان آتا ہے، اس کے آنے کو اپنی سعادت مندی سمجھو۔ مہمان آتا ہے تو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مہمان گھر آتا ہے وہ تمہارے روزی میں برکت کو بڑھا کر کے جاتا ہے۔ مہمان آتا ہے تو تمہارے کاروبار میں برکت کو بڑھا کر کے جاتا ہے۔ اور مہمان بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گھر آ گئے 8 دن 10 دن 15 دن بے شرم مہینے تک رہتے گھر والوں کو بھی تکلیف، گھر والوں کے اخراجات میں بھی کمی، مہینے تک رہتے ہیں بے شرم بے حیا۔ علماء نے لکھا ہے مہمان کے گھر کو جاؤ 3 دن اتنا ہی رہو، 3 دن سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں تو ایسا سمجھو کہ میں صدقے کا کھانا کھا رہا ہوں، ایسا سمجھو کہ میں صدقے کا کھانا کھا رہا ہوں۔ تو مہمان کی خدمت کرنے کو لازم پکڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی خدمت کرتے تھے، چاہے مہمان کافر ہو، چاہے مہمان غیر مسلم ہو، چاہے مہمان کوئی بھی ہو۔ رات جب گھر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہمان کو گھر کھانے کے لیے لایا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ تم میں سے کون لے کر جائے گا کھانا کھلانے کے لیے؟ صحابہ اپنے وسعت کے مطابق 1 کو 2 کو 3 کو لے کر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک کافر کو گھر کھانے کے لیے لے کر کے گئے۔ رات کھانا کھایا کافر نے، کھانے کے بعد صبح کی نماز کے لیے حضور مسجد تشریف لائے، جا کر کے دیکھا کہ وہ کافر بستر پر پیخانہ کر کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کافر کے پیخانے کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کافر کے پیخانے کو صاف کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ چھوڑ دو، مجھے خدمت کرنے دو، اس لیے کہ وہ مہمان ہے اور مہمان کی خدمت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ ایسے اخلاق والے تھے۔ دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے گرمی میں روزہ رکھنا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں کیسا ان کا ایمان تھا، گرمی میں روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز حضرت علی فرماتے ہیں دشمن پر تلوار چلانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دشمن پر تلوار چلانا یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ